اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 29 جولائی 2020 کی تاریخ میں آپ کے دروس البلاغت کے نئے سبق کی شروعات کرنے جا رہا ہوں۔ کورونا کے اس ماحول میں اور وبائی صورتحال میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ و مامون رکھے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سبھی لوگ محفوظ و مامون ہوں گے۔ کل تک آپ نے سبق پڑھا تھا، مجھے امید ہے کہ آج کے سبق کو بھی پورے غور کے ساتھ ترجمے اور مطالب کو اور مالہ معنی کو سنیں گے، عبارت خوانی کریں گے۔ پھر یہ کہ تکرار کر کے پھر سبق کا اعادہ کرتے رہیں گے۔ ہمیں امید ہے ابھی تک آپ نے عیانہ کے بارے میں، حرف استفہام کے بارے میں پڑھا، کبھی حل کے بارے میں پڑھا کہ حل کے ذریعہ کس چیز کا استفہام ہوتا ہے، ما کے ذریعہ کس چیز کا استفہام ہوتا ہے، من کے ذریعہ کس چیز کا استفہام ہوتا ہے، حمزہ استفہام کے ذریعہ کس چیز کا استفہام ہوتا ہے، عیانہ کے ذریعہ کس چیز کا استفہام ہوتا ہے، اور ان چیزوں کی جانکاری لی جاتی ہے۔ اب آج آپ کو جاننا ہے کہ آئینہ کے ذریعہ کس چیز کا مطالبہ ہوتا ہے اور کس چیز کی جانکاری لی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں وَآئِنَا يُطْلَبُ بِهَا تَعْيِينُ الْمَكَانِ نَحْوُ أَيْنَا تَذْهَبُ وَأَنَّا تَكُونُ بِمَعْنَى كَيْفَ نَحْوُ أَنَّا يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبِمَعْنَى مِنْ أَيْنَا نَحْوُ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا وَبِمَعْنَى مَتَىٰ نَحْوُ زُرْ أَنَّىٰ شِئْتَ وَكَمْ يُطْلَبُ بِهَا تَعْيِينُ عَدَدِ مُبْهَمٍ نَحْوُ كَمْ لَبِثْتُمْ وغیرہ ذالک۔ آئینہ کے ذریعہ مکان کی تعیین طلب کی جاتی ہے، یعنی جگہوں میں سے کسی جگہ کی تعیین مخاطب سے معلوم کی جاتی ہے اور جگہ کی تخصیص و تعیین کر کے بتانے کا مطالبہ متکلم اپنے مخاطب سے کرتا ہے۔ کس کے ذریعہ؟ آئینہ کے ذریعہ۔ اس کی مثال کیا دی؟ اینا تذہبو، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیفا کے ذریعے تو آپ نے کہا کیفا یطلب بہا تعین الحال، وہاں پر کیفا کے ذریعہ متکلم اپنے مخاطب سے اس کی حالت کی تعیین کا مطالبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کیفا انتا، آپ کیسے ہیں؟ تو حالت و صفت کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ کیفا انتا، آپ کیسے ہیں؟ یعنی آپ صحیح ہیں یا مریض ہیں؟ یعنی آپ صحت و مرض میں سے کس حالت پر ہیں؟ اگر وہ صحیح ہوگا تو کہے گا انا صحیح ہوں، اور اگر وہ مریض ہوگا تو کہے گا انا مریض ہوں۔ تو یہ حالت کی تعیین ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟
یا ایک دوسری مثال یوں کہہ سکتے ہیں کیفا جیتا، آپ کیسے آئے؟ تو کیفا کے ذریعے آپ نے کیا کرو تعین طلب کی کہ آنا کس حال میں ہوا۔ مطلب کیا ہے؟ اجیتا راکبن اجیتا ماشین، آپ چل کر پیدل آئے یا سوار ہو کر کے آئے؟ تو اگر وہ سوار ہو کر آیا ہوگا مخاطب تو جواب دے گا راکبن، اور اگر پا پیدل آیا ہوگا تو کہے گا ماشین، متعین ہو گیا ہے۔ یہ ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ آئینہ کے ذریعے مکان کی طلب ہو گئی، متا تذهبوا، یعنی آپ متا تذهبوا یعنی آئینہ تذهبوا، کہاں جا رہے ہیں؟ تو جگہ جہاں جانے کی تعین طلب کی جا رہی ہے، تو دیکھ رہے ہیں کہ جا رہے ہیں، مگر جانے والا کہاں جا رہا ہے یہ متعین نہیں ہے۔ تو الی المسجد اور الی المدرسہ، مسجد جا رہے ہیں یا مدرسہ؟ اب اگر وہ مسجد جا رہا ہوگا تو کہے گا الی المسجد، اور اگر مدرسہ جا رہا ہوگا تو الی المدرسہ، متعین ہو گیا۔ تو یہ آئینہ کا معاملہ ہوگا۔ ایک آتا ہے انا، یہ انا جو ہے تکون بمعنی کیفا، یہ انا ہوتا ہے اصل میں کیفا کے معنی میں، جیسے کیفا یطلب بہ تعین الحال، کیفا انتا، ویسے ہی کیفا کے معنی میں انا استعمال ہوتا ہے، انا، جیسے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد پھر کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ دیکھا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ اسے مرنے کے بعد پھر دوبارہ کیسے زندگی دے گا، یعنی مرنے کے بعد پھر دوبارہ کیسے جنت میں حشر میں اٹھائے گا، نشر میں اٹھائے گا، جزا ہوگی، سزا ہوگی، یہ سب کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں کہ صاحب جو اللہ تعالیٰ پہلی بار پیدا کر سکتا ہے، جب کچھ نہ تھا تب تو پیدا کر دیا، اب تو اس کے جسم کے سارے اعضاء، سارے اجزاء ہر جگہ موجود ہیں، انہیں جمع کرنا کتنا مشکل ہے؟ بہت آسان ہے۔ پہلی بار کچھ نہ تھا تب تو پیدا کرنا آسان تھا، اور اب جب سب کچھ سارے اجزاء موجود ہے تب کیا مشکل ہے؟ پھر کاہے کہا جا کہ کیسے پیدا کرے گا اس کو مرنے کے بعد؟ تو انا کے استعمال کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ کبھی یہ طریقے بطور حقیقی استعمال ہوتے ہیں، اور کبھی یہ طریقے مجازی استعمال ہوتے ہیں۔ تو جو حقیقی میں استعمال ہوتے ہیں کیفا کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن اس صورت میں انا کے بعد فعل کا آنا ضروری ہوگا، ہاں بخلاف کیفا کے کہ وہاں فعل کا آنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے انا یحیی ھذہ میں انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، انا کے بعد فعل واقع ہے نا، انا یحیی فعل ہے نا، یحیی فعل ہے، واقع ہے، یعنی مر جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں کس کیفیت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے گا۔ یہ بطور اعتراف عجز کہا گیا ہے کہ متکلم احیاء کی کیفیت جاننے سے عاجز ہے، بھئی کیسے زندہ کرے گا، یعنی زندہ کرنے کی کیفیت کیسی ہوگی اس سے عاجز ہے، اور اللہ کی اس قدرت کو عظیم خیال کرتے ہوئے وہ کہہ رہا ہے بہت بڑی قدرت کی بات ہے۔ تو یہ ہو گیا، یہ حقیقی معنی ہو گیا جو انا کا معنی ہے، جو کیفا کے معنی میں ہوتا ہے۔ دوسرا معنی من اینا کے معنی میں، انا جو ہے من اینا کے معنی میں ہوتا ہے، وبمعنی من اینا، اور من اینا کے معنی میں وبمعنی من اینا، نحو یا مریم انا لگے ھذا، ہے نا، اے مریم یہ تمہیں کہاں سے مل گیا؟ تو اب یہ دوسرے معنی میں جو استعمال ہو رہا ہے اس صورت میں اسم اور حرف یعنی ابتدائیت اور ظرفیت دونوں کے معنی میں اس میں مستعمل ہوں گے، لیکن انا
کے بعد فعل کا لانا واجب نہیں ہوگا. جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس گرمی میں جاڑے اور جاڑے میں گرمی کا پھل اور میوے پایا کرتے تھے. ان کا حال یہ تھا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کبھی کبھی حضرت مریم علیہ السلام کے پاس گرمی میں جاڑے کا پھل اور جاڑے میں گرمی کا پھل ملتا تھا، دیکھتے تھے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ تمہیں یہ نعمت کہاں سے حاصل ہو جاتی ہے جو بالکل بے وقت اور دنیاوی روزی سے الگ تھلگ ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جواب میں حضرت مریم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ جانتے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا من عند اللہ. یہ پھل، یہ میوے بے وقت اور بے موسم جو مجھے ملتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے. اور من عند اللہ کہنا یہی جواب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انا کیفا کے معنی میں نہیں بلکہ من ای طریقن کے معنی میں ہے یا من اینا کے معنی میں. تو دو معنی ہو گیا. وہ بمعنی متا، اور کبھی کبھی متا کے معنی میں آتا ہے، یعنی کب کے معنی میں. جیسے زر انا شیتا، مجھ سے ملو جب چاہو، مجھ سے ملو جب چاہو. تو انا کا یہ تیسرا معنی جو ہے اس صورت میں ضروری ہے کہ انا کے بعد فعل آئے. جیسے زر انا شیتا میں بمعنی متا شیتا ہے، یعنی جب چاہو گے تب آؤ گے. انا بمعنی متا آیا. زر انا یعنی متا شیتا، تم ملو مجھ سے جب چاہو. متا کے معنی میں ہوا. وَكَمْ يُطْلَبُ بِهَا تَعْيِينُ عَدَدٍ مُبْهَمٍ نَحْوَ كَمْ لَبِثْتُمْ، اور کم کے ذریعہ پوشیدہ تعداد کی گنتی طلب کی جاتی ہے، معلوم کی جاتی ہے. جیسے آپ کتنے دن وہاں ٹھہرے، یعنی عدد مبہم کی تعداد. اب اگر عدد مبہم ہو اور اس کی تعین طلب کی جائے تو کم کے ذریعہ اس کی مقدار متعین کر دیا جاتا ہے. جیسے کم غنمن لکا، تمہارے پاس کتنی بکریاں ہیں؟ تو آپ جواب کیا دیں گے؟ میتن یا الفن، 100 ہے یا 1000 ہے. اس طرح ابہام دور ہو جائے گا. یوں ہی کم لبستم کے جواب میں سنتن یا شہرن کہہ کے مخاطب کہہ سکتا ہے، ابہام دور کر سکتا ہے. تو کم لبستم میں شہرن یا شہرین، آپ نے کہا کم غنمن لکا، تمہارے پاس بکریاں بکرے کتنے ہیں؟ تو آپ نے کیا کہا؟ الفن یا میتن، 100 ہے یا 1000 ہے. آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ میتن ہو چاہے الفن ہو، ابہام کو، پوشیدگی کو دور کر رہا ہے کہ بکریوں کی تعداد کتنی ہے. فوراً بتا دیا 100 ہے یا 1000 ہے. وَكَمْ لَبِثْتُمْ، آپ کتنے دن ٹھہرے؟ اس کے جواب میں آپ نے کہا شہرن، 1 مہینہ، یا شہرین، 2 مہینہ. ان لفظوں نے مخاطب کے عدد مبہم کی دھجیاں اڑا دی کہ پوشیدہ نہیں ہے، بالکل واضح ہے، وہ 1 مہینہ ہے یا 2 مہینہ ہے. بات ختم. تو اب آپ یاد رکھیے کیفا ہے، اینا ہے، انا ہے، کم ہے، ایانا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے وہ جو ہے حل ہے، حمزہ استفہام ہے، ما ہے. یہ سارے کے سارے حروف استفہام کن کن معنی کے لیے ہیں؟ سب کی نوعیت الگ ہے. استفہام کے معاملے میں سب ایک دوسرے کے افراد ہیں، لیکن معنوی حیثیت سے سب کی نوعیت الگ الگ ہے.